یہ برٹش ایئر ویز کی فلائٹ 5390 ہے جس نے 10 جون 1990 کو انگلینڈ کے برمنگھم ایئرپورٹ سے اسپین کے ملاکا ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری۔ اس فلائٹ کو ایک کیپٹن لینکاسٹر اور دوسرا کو پائلٹ ایچسن چلا رہے تھے جو کہ اس پلین کو کنٹرول کر رہے تھے، لیکن یہ دونوں پائلٹ آنے والے خطرے سے بالکل بے خبر تھے۔ ٹیک آف کے بعد دونوں پائلٹ نارمل روٹین کی طرح اپنے شولڈر بیلٹ کھول دیے، لیکن 17,300 فیٹ کی بلندی پر ایسا واقعہ پیش آیا کہ کیپٹن لینکاسٹر کچھ اس طرح سے پلین سے باہر آ چکے تھے اور پلین کے سامنے والی ونڈ سکرین بھی کیوں اکھڑ گئی۔ ماڈرن ٹی وی ڈاکومنٹری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ BAC-111 کاؤنٹی آف ساؤتھ گلامورگن GBGRT جیٹ ہوائی جہاز تھا جو 528 FL سیریز کے طور پر رجسٹرڈ تھا۔ اس طیارے نے پہلی بار 8 فروری 1971 کو اڑان بھری اور اسے 26 فروری 1971 کو باویریا فلوگیسل شافٹ کو پہنچایا گیا۔ بعد میں اسے 1971 باویریا جرمن ایئر، 1979 میں ہاپاگ لائٹ فلیگ 1981 میں برٹش کلیڈونیل اور آخرکار برٹش ایئر وے کو منتقل کیا گیا۔ 1988 میں 42 ایئرز کیپٹن لینکاسٹر تھے اور کو پائلٹ 39 ایئرز ایلیسٹر ایچسن تھا۔ طیارے میں 4 کیبن کریو اور 81 مسافر بھی سوار تھے۔ معمول کی طرح ایچسن نے 8:20 پر مقامی وقت کے مطابق ٹیک آف سنبھالا، پھر ٹیک آف کے بعد جہاز کا کنٹرول لینکاسٹر کے حوالے کر دیا۔ دونوں پائلٹوں نے اپنی شولڈر بیلٹ اتار دی اور اس وقت طیارہ 17,300 فیٹ کی بلندی پر پہنچ گیا اور کیبن کا عملہ آکسفورڈ شائر کی خدمت کی تیاری کر رہا تھا۔ فلائٹ اٹینڈنٹ نائجل اوگڈن کاکپٹ میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کیبن میں دھواں سا چھا گیا۔ اسی دوران بائیں جانب کا ونڈ سکرین لینکاسٹر کی طرف سے الگ ہو چکا تھا۔ ڈی کمپریشن کی وجہ سے کیپٹن لینکاسٹر کیبن سے باہر نکل گئے تھے۔ فلائٹ ڈیک سے باہر جانے پر کیپٹن لینکاسٹر کے گھٹنے فلائٹ کنٹرول پر پکڑے گئے اور اس کا اوپری دھڑ ہوائی جہاز سے باہر تھا۔ کو پائلٹ ایچسن کے لیے یہ بہت ہی مشکل ترین مراحل تھے اور وہ ان مسائل کو فیس کر رہے تھے۔ پلین کا ونڈ سکرین ٹوٹ جانے کی وجہ سے پلین کا کمپریسڈ ایریا انکمپریسڈ ہو رہا تھا اور اس وجہ سے پلین میں پڑا سامان بھی باہر کی طرف پلین سے باہر جا رہا تھا اور اسی دوران پیسنجر کیبن کا ڈور بھی ٹوٹ گیا۔ ابھی جن مشکلات کا سامنا کریو کیبن کو تھا، اب وہی مشکلات پیسنجر کیبن کو بھی ہونے والی تھی۔ ان مشکلات میں سب سے پہلے ہے آکسیجن کی کمی، اور اس پلین میں ہر مسافر کے لیے آکسیجن ہیلمٹ بھی نہیں تھا اور گریوٹی کی فورس کم ہونے کی وجہ سے تمام ہلکا سامان پلین میں ہی اڑ رہا تھا۔ جہاز میں بیٹھے سبھی مسافروں کو یہ منظر کسی مارشین کلائمیٹ جیسا لگ رہا تھا اور دوسری طرف کیپٹن لینکاسٹر ابھی تک اسی ونڈ سکرین میں پھنسے ہوئے تھے اور اوگڈن جو کہ کریو ممبر میں سے تھا، انہوں نے کیپٹن کو ان کے ٹخنوں سے پکڑ رکھا تھا اور ایک ہی بیلٹ کی مدد سے وہ آدھے پلین کے باہر تھے، ورنہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی۔ جیسا کہ کیپٹن پلین سے باہر جاتے تو شاید انجن ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا اور اس کے نتیجے میں انجن بھی بلاسٹ ہو سکتا تھا اور پھر پلین کو رن وے پر صحیح سلامت اتارنا بھی کو پائلٹ کا خواب ہی رہ جانا تھا۔ کو پائلٹ نے ATC سے رابطے کی کوششیں شروع کر دی، مگر ہوا کے شور کی وجہ سے کسی بھی آواز کو سننا ناممکن لگ رہا تھا۔ دوسرا، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تمام مسافروں کو سانس لینے میں بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جہاں پلین کو پائلٹ ایک تجربے کار پائلٹ تھا، وہ جلد ہی پلین کو 10,000 کے الٹیٹیوڈ پر لے کر آیا کیونکہ تمام مسافر آسانی سے سانس لے سکیں، اور پھر نیچے آنے کی وجہ سے ATC سے رابطہ بھی بحال ہو گیا
اور ATC نے برمنگھم ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی اجازت دے دی، لیکن جہاں ایک مسئلہ بھی تھا۔ پلین کو اڑان بھرے کچھ ہی وقت گزرا تھا، جس کی وجہ سے پلین کا آئل ٹینکر پلین کو لینڈ کرنے کی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھا۔ زیادہ آئل ہونے کی وجہ سے پلین لینڈنگ کے دوران بلاسٹ بھی ہو سکتا تھا۔ دراصل اس سچویشن میں پائلٹ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے آئل کو ہوا میں ریلیز کر دے، یا پھر ایک لمبا چکر ہوا میں لگا کر آئل ٹینکر میں آئل کی کمی ہونے پر پھر پلین کو لینڈ کیا جائے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس پلین میں آئل ڈمپ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اور دوسری طرف لمبا چکر وہ اس لیے بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ کیپٹن لینکاسٹر ابھی تک زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، لہٰذا کو پائلٹ نے پھر پلین کو لینڈ کروانا ہی بہتر سمجھا اور رن وے بھی خالی کروایا دیا گیا تھا۔ میڈیکل ٹیم بھی تیار تھی۔ دھرتی سے جڑتے ہی چند ہی سیکنڈ میں پلین کے تمام ٹائر بلاسٹ ہو گئے، لیکن تمام مسافر اور فلائٹ کریو کچھ ہی حد تک محفوظ تھے۔ لیکن کیپٹن لینکاسٹر بہت ہی زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور کریو ممبر اوگڈن کے ہاتھوں پر کٹ لگے تھے، اور پھر میڈیکل ٹیم کیپٹن لینکاسٹر کو لے گئی۔ لیکن اب باری آتی ہے انویسٹیگیشن ٹیم کی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے بتایا کہ جب ونڈ سکرین کو پرواز سے 27 گھنٹے پہلے نصب کیا گیا تھا تو اس میں استعمال ہونے والے 84 بولٹ 0.026 انچ کے تھے، جو کہ سائز میں بہت ہی چھوٹے تھے اور 17,300 فیٹ کی بلندی پر ہوا کے پریشر کو برداشت نہ کر سکے، اسی لیے ونڈ سکرین پلین سے الگ ہو گئی۔ اور دوسری طرف غلطی یہ تھی کہ ونڈ سکرین پلین کے باہر کی طرف لگائی گئی تھی، جو کہ اندر کی طرف لگائی جانی تھی تاکہ ونڈ سکرین پر ہوا کا پریشر نہ پڑ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں ماڈرن ٹی وی کی شاندار